کہانی کی شروعات میں ہمیں جوئی دکھائی دیتا ہے جو ایک ٹرین ٹکٹ کلیکٹر ہے۔ جوئی ہمیں اداس نظر آتا ہے کیونکہ اس پروموشن چاہیے تھی جو کہ اسے نہیں ملی اور اس کے کولیگ کو ملی۔ اس کو پروموشن اس لیے نہیں ملی کیونکہ وہ پیسنجر سے فائن لینے میں ایکسپرٹ نہیں تھا جتنا کہ اس کا کولیگ تھا، کیونکہ اس کا کولیگ کا ریزلٹ وائس کافی اسٹرکٹ تھا، اس لیے وہ ایزلی فائن لیتا تھا۔ دوسری طرف ہمیں ایلن دکھائی دیتی ہے جو ایک ٹرین ہوسٹ ہے۔ جوئی ایلن کو لائک کرتا تھا لیکن جوئی نے ایلن سے یہ بات کبھی شیئر نہیں کی۔ آج رات جوئی نے نائٹ ڈیوٹی کرنی تھی کیونکہ اس کا کولیگ کسی ریزن کی وجہ سے چھٹی پر تھا۔ جیسے ہی ٹرین چلتی ہے تو جوئی پیسنجر سے ٹکٹ کلیکٹ کرنے لگتا ہے۔ انہی پیسنجر میں ایک لڑکی کافی روڈ تھی اور جوئی دوسرے لڑکی کے پاس چلا جاتا ہے ٹکٹ لینے، لیکن اس کے پاس ٹکٹ نہیں تھی تو جوئی اسے فائن پے کرنے کا کہتا ہے۔ تو وہ لڑکی جواب دیتی ہے کہ میں ٹکٹ لے کر آئی تھی، شاید میری ٹکٹ کہیں پر گر گئی۔ تو جوئی اسے کہتا ہے کہ فائن تو تمہیں پے کرنا ہوگا کیونکہ یہ ٹرین کی رولز ہے اور ہم رولز چینج نہیں کر سکتے۔ سب پیسنجر سے ٹکٹ کلیکٹ ہونے کے بعد جوئی بیٹھ جاتا ہے۔ جوئی اپنی سیٹ پہ ہی سو جاتا ہے اور باہر بہت مزے کی بارش ہو رہی تھی۔ تبھی ٹرین اچانک رک جاتی ہے۔ جب ڈرائیور ٹرین چیک کرنے کے لیے باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ٹرین کے نیچے ہرن آ کر مر گیا ہے۔ ڈرائیور ہرن کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے کہ تبھی انہیں جھاڑیوں کے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ جب ڈرائیور پیچھے دیکھتا ہے تو جھاڑیوں سے ایک خطرناک قسم کا جانور ان پہ حملہ کر دیتا ہے۔ اس جانور کی باڈی کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ ایک ویئر وولف ہے، یعنی آدھا انسان اور آدھا وولف، مطلب کہ ایسا انسان جو کسی وجہ سے وولف بن گیا ہو۔ دوسری طرف جوئی کو خیال آتا ہے کہ ڈرائیور کافی دیر سے باہر گیا ہوا ہے اور ابھی تک نہیں آیا۔ وہ سب پیسنجر کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ٹرین خراب ہے اس لیے ڈرائیور واپس نہیں آیا، جس کے بات سن کر پیسنجر کہتے ہیں کہ ہمیں بھی باہر جانا چاہیے۔ ایک پیسنجر کہتا ہے کہ شاید کچھ دوری پر ہمیں نیٹ ورک مل جائے اور ہم کسی کو مدد کے لیے بلا سکیں، لیکن جوئی منع کر دیتا ہے کیونکہ یہ رسکی تھا۔ سارے پیسنجر جوئی کو باہر جانے کے لیے انسسٹ کرتے ہیں تو جوئی مان جاتا ہے۔ سب پیسنجر باہر آ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی تھوڑی آگے جانے کے بعد ڈرائیور کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے۔ ڈرائیور کی باڈی بہت بری طرح سے دکھائی دے رہی تھی، اس کے انٹسٹائن باہر آئے ہوئے تھے، کسی نے اس طرح چیڑ پاڑ کی تھی۔ اس کو دیکھنے کے بعد جوئی اور ایلن کو لگتا ہے کہ یہاں بہت خطرناک جانور ہے۔ وہ سب کو ٹرین میں چڑھنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈینجر ایریا ہے۔ تبھی بہت سارے بیڑیوں کی آواز ہول آنے لگتی ہے۔ اس آواز کے ساتھ ویئر وولف بھی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے تھے۔ باقی پیسنجر تو ٹرین میں چڑھ جاتے ہیں لیکن ایک عورت کی ٹانگ ابھی تک باہر تھی۔ اسی میں ایک ویئر وولف بھی پہنچ جاتا ہے اور عورت کو ٹانگ سے کھینچنے لگتا ہے، پر وہ لوگ کسی طرح اس عورت کو بچا لیتے ہیں، لیکن وہ کافی زخمی تھی۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر سب لوگ بہت ڈر جاتے ہیں۔ جوئی ہیلپ کے لیے کال کرتا ہے لیکن آگے سے اسے کوئی رسپانس نہیں ملتا۔ وہاں ایک سیلفش آدمی سب سے کہتا ہے کہ ہم سب مل کر اس جانور کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وہ زخمی عورت انہیں بتاتی ہے کہ وہ کوئی جانور نہیں تھا، اس کا آدھا جسم انسانوں جیسے لگ رہا تھا۔ تبھی انہیں کسی کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ویئر وولف اندر آ چکا ہے۔ جب دو آدمی اسے دیکھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ آواز واش روم سے آ رہی تھی جس میں ایک پیسنجر تھا۔ اسی دوران ایک فیمیل پیسنجر کو کال آتی ہے۔ وہ کال پک کر کے انہیں سارے واقعہ بتاتی ہے۔ تبھی ویئر وولف ونڈو کو توڑ دیتا ہے اور اسی لڑکی کو لے جا کر مار دیتا ہے۔ پیسنجر میں ایک بوڑھا آدمی سب کو سمجھاتا ہے کہ ہمیں کیسے ویئر وولف کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہاں پر ایکسس پڑے ہوئے تھے جنہیں یہ سب لوگ لے لیتے ہیں اور ہیوی چیزوں کو لے کر ونڈو اور ڈورز بند کر دیتے ہیں۔ وہ عورت عجیب حرکتیں کرنے لگی تھی تو اس کا ہسبینڈ اس کے لیے پانی لیتا ہے اور ساتھ میں جوئی کو تھینک یو بولتا ہے۔ تبھی اس عورت کو خون کی الٹیاں آنے لگتی ہیں۔
اور ساتھ ساتھ میں دانت بھی باہر گرنے لگتے ہیں۔ تبھی وہ سیلفش کے آدمی کہتا ہے کہ یہ ویئر وولف کے کاٹنے کی وجہ سے انفیکٹڈ ہے اور یہ بھی ویئر وولف میں بدل جائے گی۔ اسی دوران جوئی نوٹس کرتا ہے کہ اس میں ایک پیسنجر کم ہے جو ابھی تک واش روم میں جو اسے باہر آنے کا کہتا ہے، لیکن وہ پیسنجر ہاتھ دھونے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ تبھی ان پہ ویئر وولف حملہ کر دیتا ہے۔ جوئی اپنی جان بچانے کے لیے باقی لوگوں کے پاس جاتا ہے، لیکن دروازہ بند ہو گیا تھا۔ جوئی ان ویئر وولف کو دیکھتا ہے جو کافی ڈراؤنا تھا۔ ویئر وولف ان پہ حملہ کرنے والا ہی ہوتا ہے کہ پیسنجر دروازہ کھول کر انہیں بچا لیتا ہے اور پھر جلدی سے دروازہ بند کر دیتے ہیں، لیکن وہ ویئر وولف تو کافی طاقتور تھا اس لیے اندر آ جاتا ہے۔ تب سارے لوگ مل کر ان ویئر وولف کو مار دیتا ہے۔ ان کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ پہلے انسان تھا جو کسی ویئر وولف کے کاٹنے سے ویئر وولف بن گیا ہے۔ تو وہ سیلفش آدمی بولتا ہے کہ وہ عورت بھی ویئر وولف بن جائے گی، انہیں بھی مار دیتے ہیں۔ تبھی وہ وولف فلم میں واپس زندہ ہو جاتا ہے اور کافی زور سے ہاول کرنے لگتا ہے، لیکن جوئی کافی غصہ ہونے کی وجہ سے ویئر وولف کے سر پر اٹیک کر کے انہیں جان سے مار دیتا ہے۔ ویئر وولف کی آواز سن کے وہ عورت عجیب حرکتیں کرنے لگتی ہے۔ پھر ہمیں جنگل میں اور بھی بہت سارے ویئر وولف دکھائی دیتا ہے۔ وہ سیلفش آدمی اس عورت کو مارنے لگتا ہے کہ باقی لوگ انہیں پیچھے ہٹا کر باندھ دیتے ہیں اور ساتھ میں اس عورت کو بھی، تاکہ ویئر وولف بننے کے بعد وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ ٹرین میں ایک پیسنجر میکینک ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ٹرین کہیں پہ لیکیج ہوا ہے، اس لیے شاید ٹرین رکی ہے۔ میں اور میرا فرینڈ اس لیکیج کو ٹھیک کرنے کے لیے جائیں گے، تبھی یہاں لائٹ گرین ہو جائے گی۔ وہ میکینک اور اس کا فرینڈ لیکیج ٹھیک کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں۔ میکینک کو لیکیج مل جاتا ہے تو وہ اسے ٹھیک کرنے لگتا ہے کہ تبھی اس کا فرینڈ کو لگتا ہے کہ جنگل میں کوئی مصیبت میں ہے، تو وہ ہیلپ کرنے کے لیے اکیلے چلا جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ درخت پر ویئر وولف اس لڑکی کو کھا رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے، تو چاروں طرف سے ویئر وولف انہیں گھیر لیتا ہے اور اسے کھا لیتا ہے۔ تو ویئر وولف ٹرین کے پاس آ جاتے ہیں جہاں میکینک ٹرین ٹھیک کر رہا ہوتا ہے۔ ویئر وولف ٹرین کے نیچے دیکھتے ہیں، پھر وہ میکینک اپنے آپ کو ٹرین کے ساتھ چپکا دیتا ہے تاکہ وہ انہیں نظر نہ آئے۔ اندر ٹرین میں جوئی اور ایلن گرین لائٹ دیکھ کر جلدی سے ٹرین سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ میکینک اب بھی ٹرین کے نیچے ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورت پوری طرح ویئر وولف بن چکی ہے اور سب سے پہلے اپنے ہسبینڈ پہ حملہ کر کے اسے کھا لیتی ہے۔ تب ہم دیکھتے ہیں اس لڑکی کو جس کے پاس ٹکٹ نہیں تھی، وہ ڈرتے ہوئے دروازے کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے۔ تبھی پیچھے سے ویئر وولف اسے پکڑ لیتا ہے۔ وہاں وہ سیلفش آدمی اس کی ہیلپ کرنے کی بجائے انہیں لات مار کر ویئر وولف کے حوالے کر دیتا ہے۔ تبھی وہ عورت اپنے ہسبینڈ کو کھانے کے بعد اس سیلفش آدمی پر اٹیک کرنے ہی والی تھی کہ تبھی جوئی ان کی جان بچا لیتا ہے۔ باہر اس میکینک سے پھر لیکیج ہو جاتی ہے جس سے ٹرین واپس رک جاتا ہے۔ ادھر جوئی اس آدمی کو پکڑ کر پوچھتا ہے کہ وہ عورت کہاں گئی۔ سیلفش آدمی کہتا ہے کہ وہ ویئر وولف کا شکار بن چکی ہے۔ اب جوئی نے تو اس سیلفش آدمی کی جان بچائی تھی، لیکن ان لوگوں کو الٹا مصیبت میں پھنسا کر چلا جاتا ہے۔ تب جوئی اور ایلن کو چاروں طرف سے ویئر وولف نے گھیر لیا تھا۔ اسی وقت وہ میکینک فیول کو کپڑے پر لگا کر آگ لگا دیتا ہے، جس سے ویئر وولف پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور میکینک جوئی اور ایلن کو بچا لیتے ہیں اور خود ویئر وولف کے ہاتھ لگ جاتا ہے جو اسے مار دیتے ہیں۔ یہاں پر جوئی ایلن کو اپنی دل کی بات بتا کر انہیں یہاں سے بھاگنے کا کہتا ہے، لیکن ایلن منع کر دیتی ہے کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ بہت زیادہ فورس کرنے کے بعد ایلن وہاں سے چلی جاتی ہے اور ویئر وولف جوئی پہ اٹیک کر دیتا ہے۔ ایلن اسٹیشن پر پہنچ چکی تھی، اس کے ہاتھ میں جوئی کے نام کا بیج دیکھتی ہے۔ دوسری طرف وہ سیلفش آدمی سوچتا ہے کہ وہ ویئر وولف سے بچ گیا ہے کہ تبھی چاروں طرف سے ویئر وولف آ جاتے ہیں اور ان میں ایک جوئی بھی تھا جو اب ویئر وولف بن چکا تھا۔ وہ سب ویئر وولف مل کر اس سیلفش آدمی کو مار دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔